اسلام نے ان کو تسلی دی، عرض کی یا رسول اللہ آپ جو کچھ کہتے ہیں عمر اس پر راضی ہے کہ اللہ نے ہمارے لیے آخرت کو پسند فرمایا، تو جو کچھ میسر ہو اس میں گزر کرنا یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے اخلاق کریمانہ میں سے۔ اب عائشہ فرماتی کہ بعض روایت میں ہے کہ 1 مہینہ، اور میں نے ایک روایت میں پڑھا کہ 3 مہینے آپ فرماتی کہ ہمارے گھر میں چولہا نہیں جلتا تھا۔ پوچھا ہے مومنوں کی ماں پھر گزارا کس طرح ہوتا؟ فرماتی ہیں کبھی 2 کھجوریں کبھی 3 کھجوریں۔ یہ ہے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے اوصاف حمیدہ کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا زہد اور تقوی اس پائے کا تھا کہ رسول اللہ نے کبھی دنیا کو طلب نہیں کیا، بلکہ جس وقت آپ کا وصال کا وقت قریب آیا، چند درہم آپ کے پاس تھے، آپ نے وہ بھی صدقہ فرما دی۔ صحابہ کرام فرماتے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے مال غنیمت کا ڈھیر لگا ہوا ہوتا اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام اس کو تقسیم کرنا شروع کرتے، حتیٰ کہ خالی ہاتھ اٹھ کے اپنے حجرے میں تشریف لے جاتے، سارا کا سارا مسلمانوں میں تقسیم فرما دیتے، اپنے لیے کچھ بھی نہیں رکھتے تھے۔ یہ ہے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا زہد۔ آج ہمارا مسلمانوں کا حال یہ ہو گیا کہ دولت کے چکر میں مارے جا رہے ہیں، اللہ کا شکر ادا نہیں کرتے۔ جس کسی سے پوچھو جا کے وہ کہتا کاروبار کا کیا حال ہے، کہتے یار کاروبار اچھا نہیں چل رہا۔ اگر کاروبار اچھا نہیں چل رہا تو بھائی بند ہو جانا چاہیے۔ کبھی اللہ کا شکر ادا نہیں کرتے، یہ نہیں کہتے کہ یار اتنا برا وقت آ گیا ہے لیکن اللہ کا احسان ہے کہ کاروبار چل رہا ہے۔ نہیں، جس کے پاس جاؤ وہ ناشکری کرتا ہوا نظر آتا ہے۔ اور ادھر حضور کا حال دیکھیں کہ چند سا جو اور کھجوریں کھا کے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے زندگی گزار دی، اور انتہائی باروب زندگی گزار کے رسول اللہ سے تشریف لے گئے، اور ہم صرف دولت جمع کرنے کے چکر میں لگے اور دین کو بھلا بیٹھے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے دین کی تبلیغ کا جو کام کرے گا نا، اللہ اس کو شاد آباد فرمائے گا۔ ہم چونکہ دنیا دار ہو گئے اس لیے ہمیں اللہ نے دنیا میں لگا کے چھوڑ دیا، تو سوائے مصائب اور پریشانیوں کے ہمارا حال اور کچھ نہیں رہا، تو منہ سے کلمہ شکر نکلتا ہی نہیں۔ تو جس حال میں بھی اللہ رکھے ہمیں شکر ادا کرنا چاہیے، اور حضور کے قول کے مطابق ہمیں آخرت کے اوپر راضی رہنا چاہیے۔ آخری بات کر کے بات کو ختم کروں گا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے اخلاق کریمانہ کا وصف ہے امانت دار ہونا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے زیادہ کوئی امین نہیں تھا۔ دیکھو اگر تمہاری جان پر بنائے اور دشمن جان لینے پر تلا ہوا ہو تو بولو بھائی تم جان کی حفاظت کرو گے، اپنا مال بچاؤ گے؟ ظاہر سی بات ہے، ہر بندے کہے گا کہ اگر جان خطرے میں ہوگی تو جان بچائی جائے گی، اور مال خطرے میں ہوگا تو مال بچایا جائے گا۔ ادھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا حال دیکھو کہ دشمن دروازے پر موجود ہے، جان خطرے میں ہے، لیکن رسول اللہ دوسروں کے مال کی حفاظت فرما رہے ہیں۔ مکہ والوں نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے خلاف یہ سازش کی کہ انہوں نے تمام قبیلوں سے لڑکوں کو جمع کیا اور کہا کہ ایک بار کی حملہ کر کے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو قتل کر دو، تاکہ بنو ہاشم کس کس سے بدلہ لیتے پھریں گے۔ چنانچہ اس مقصد کے پیش نظر انہوں نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے گھر کا محاصرہ کر لیا۔ حضرت جبریل امین نازل ہوئے، عرض کی یا رسول اللہ نے آپ کو ہجرت کا حکم فرما دیا ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جبریل ابھی جانا ہے؟ یا رسول اللہ ابھی ہجرت کرنی ہے۔ ادھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے حجرہ مبارکہ میں حضرت علی المرتضیٰ موجود تھے۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت علی المرتضیٰ سے کہا اے علی لو یہ میری چادر اوڑھ لو، میرے بستر پر لیٹ جاؤ۔ اے علی یہ مکہ والوں کی امانتیں میرے گھر میں موجود ہیں، کل ان مکہ والوں کو دے کر تم بھی مدینے چلے آنا۔ حضرت علی المرتضیٰ کو حضور امانتوں کی حفاظت کرنے کا حکم دے رہے ہیں، جبکہ دشمن تلوار لیے دروازے پر موجود ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے کسی دیوار میں سوراخ کر کے جانا مناسب نہیں سمجھا، بلکہ باوقار طریقے کے ساتھ اپنے حجرے کے دروازے سے نکل کر آپ نے مدینہ ہجرت فرمائی۔ چنانچہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک مٹھی مٹی لی، سورہ یاسین کر کے دم کیا اور کفار مکہ کی طرف پھینکا۔ کوئی کافر ایسا نہیں تھا جس کے سر اور آنکھوں میں وہ مٹی نہ گئی ہو، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام اپنے گھر کے دروازے سے نکلے اور اس شان کے ساتھ نکلے، وہ دراتا ہوا وحدت کا دم بھرتا ہوا نکلا، وہ دراتا ہوا وحدت کا دم بھرتا ہوا نکلا، تلاوت سورہ یاسین کی کرتا ہوا نکلا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے سورہ یاسین کی تلاوت کی اور آپ مکہ سے مدینہ ہجرت فرما گئے۔ یہ ہے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے اوصاف حمیدہ اخلاق کریمانہ
کہ دشمن سر پہ موجود ہے اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام مکہ والوں کی امانتوں کی حفاظت فرما رہے ہیں۔ یہ میں نے چند اوصاف حمیدہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے اخلاق میں سے بیان کیے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم نے جو کچھ سنا جتنا یاد رہ جائے یاد رکھ کر آگے پہنچانے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔